الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. حاضرین گرامی، ہم جس مذہب کو مانتے ہیں الحمدللہ وہ مذہب اسلام بہت ہی خوبصورت ہے، اس کی تعلیمات بہت ہی خوبصورت ہے، اس کا پیغام بہت خوبصورت ہے، بشرطے کہ ہم اسلام کو اس کی تعلیمات کو صحیح انداز سے سمجھنے کی کوشش کریں. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو زندگی گزارنے میں ہمیں بیلنس دیتا ہے، توازن دیتا ہے. ہماری زندگی ڈس بیلنس نہ ہونے پائے، ہماری زندگی کسی طرف بہت زیادہ جھک جائے اور کسی طرف بہت زیادہ اٹھ جائے. ہمارا مذہب اسلام ہمیں ایک متوازن زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. ہمارا مذہب اسلام جہاں ایک طرف رہبانیت کو حرام قرار دیتا ہے، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں. اسلام ہرگز اپنے ماننے والوں سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا ہے کہ آپ جنگلوں میں جا کر کے، پہاڑوں میں جا کر کے، وادیوں میں جا کر کے، دنیا سے کٹ کر کے تلاشی کی زندگی گزاریں. اسلام آپ سے اس کا مطالبہ نہیں کرتا ہے. لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ آپ شادیاں نہ کریں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ گھر نہ بنائیں. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ تلاشی کی زندگی گزاریں. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ گداگری کی زندگی گزاریں. اسلام آپ کو ایک معزز مکرم انسان کی زندگی گزارنے کی تلقین دیتا ہے، ایک بیلنس، ایک متوازن زندگی گزارنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام کہتا ہے الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. ہمارا اسلام کہتا ہے خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش. کون ہو سکتا ہے نفع بخش؟ وہ انسان جو معاشرے کے لیے بوجھ ہو، وہ انسان جو کم دست ہو، وہ انسان جو فقیر اور قلاش ہو، وہ انسان جو جاہل ہو، وہ انسان جو معاشرے کے لیے بوجھ ہو، جو خود کما نہ سکتا ہو، جو اپنے بچوں کو کھلا نہ سکتا ہو، وہ انسان جو عقلی طور پر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو، وہ انسان جو اپنے گھر کے بوجھ کو برداشت کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو، کیا وہ انسان معاشرے کے لیے نفع بخش ہو سکتا ہے؟ نہیں. خیر الناس انفعهم للناس، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو. نفع بخش کون سا انسان ہوتا ہے؟ نفع بخش انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس علم کا پاور. نفع بخش وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس سوچنے کا پاور. نفع بخش وہ انسان ہوتا ہے جس کے پاس سرمایہ. نفع بخش وہ انسان ہوتا ہے جو طاقتور. اگر طاقتور نوجوان ہے تو اسلام کی سربلندی کے لیے جہاں طاقتوں کی ضرورت پڑے گی وہاں اپنی طاقتوں کا استعمال کرے گا. اگر اسلام کی سربلندی کے لیے مالوں کی ضرورت پڑے گی تو ایک مالدار اپنے مال کو پیش کرے گا. اگر اسلام کے لیے تخطیط اور تدبیر اور پلاننگ کی ضرورت پڑے گی تو ایک عقل مند انسان اپنے عقل مندی کے ذریعے سے اچھے مشورے دے گا. جس طرح سے اسلام کی سربلندی کے لیے جب طاقتوں کی ضرورت پڑی تو امیر حمزہ کا استعمال ہوا، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استعمال ہوا. جب طاقتوں کی ضرورت پڑی تو خالد بن ولید کو استعمال کیا گیا. جب طاقتوں کی ضرورت پڑی تو عمر بن خطاب کو استعمال کیا گیا. جب طاقتوں کی ضرورت پڑی تو جعفر طیار کو استعمال کیا گیا. جب طاقت کی ضرورت پڑی تو علی حیدر کرار کو استعمال کیا گیا. نہ معلوم ایسے کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے طاقتوں کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی میں اپنا حصہ بتایا. اور جب مالوں کی ضرورت پڑی، مال انسانی زندگی کے لیے انتہائی قیمتی اور عظیم سرمایہ ہے. مال کے ذریعے بغیر انسانی وجود کا صحیح معنوں میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر مال نہیں ہے تو گھروں کی تعمیر نہیں ہو سکتی. اگر مال نہیں ہے تو مسجدوں کی تعمیر نہیں ہو سکتی. اگر مال نہیں ہے تو یتیموں کی کفالت نہیں ہو سکتی. اگر مال نہیں ہے تو بیواؤں کی کفالت نہیں ہو سکتی. اگر مال نہیں ہے تو غربا مساکین کی کفالت نہیں ہو سکتی ہے. اگر مال نہیں ہے تو فریضہ جہاد صحیح معنوں میں قائم نہیں ہو سکتا ہے. فریضہ جہاد کے لیے جیش اسرا ایک جہاد آیا تھا، جہاد کا وقت آیا تھا جب مسلمانوں کو مالوں کی ضرورت تھی.
اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی تو سب سے پہلے عثمان بن عفان نے اپنے مال کو پیش کیا تھا دوستو۔ مسلمان جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کو پانی کے لیے کنواں خریدنے کی ضرورت پڑی، تو اس کنویں کو خریدنے کے لیے عثمان غنی نے اپنا مال استعمال کیا۔ جب مسلمانوں کی مدینہ میں کثرت ہو گئی تو مدینہ میں مسجد نبوی کی توسیع کے لیے پیسوں کی ضرورت پڑی، تو عثمان بن عفان نے اپنا مال پیش کیا، اپنا پیسہ پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو مسجد نبوی کی توسیع کے لیے اپنا تعاون پیش کرے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، آپ نے کہا بیٹھ جائے، پھر آپ نے چندے کی اپیل کی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، پھر آپ نے چندے کی اپیل کی، پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط، اگر آج کے بعد عثمان کوئی بھی نیکی کا کام نہ کریں، کوئی بھی چیز عثمان کو جنت میں داخلے سے روک نہیں سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعم المال الصالح للرجل الصالح، اگر کوئی انسان نیک ہے اور وہ صاحب ثروت ہے، مال ہے، تو کیا ہی خوش نصیب ہے وہ انسان جو نیک ہو اور اس کے پاس دولت آ جائے، سرمایہ آ جائے۔ دوستو یہ مال انسانی زندگی کے لیے بہت قیمتی ہے، بہت ہی ضروری ہے، بلکہ مال ہی کے ذریعے سے اسلام کے دو ارکان فریضہ زکوٰۃ اور فریضہ حج کی ادائیگی مال کے بغیر ہو نہیں سکتی۔ تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم، یہ زکوٰۃ مالداروں سے لیا جائے گا اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ اور حج کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن کریم نے جو حکم دیا ہے کہ حج اس آدمی پر فرض ہے جو مکہ پہنچنے کی سکت رکھتا ہو، زاد راہ برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو۔ گویا کہ دوستو مال انسانی زندگی میں بہت ہی قیمتی ہے۔ جو انسان صحیح انداز سے اپنی کفایت نہیں کر سکتا ہے دوستو، وہ انسان معاشرے کے لیے بوجھ ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے۔ اگر جہاد کی ضرورت پڑ جائے، طاقت کی ضرورت پڑ جائے تو ایک صحت مند وہاں پر اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے۔ اگر مال کی ضرورت پڑ جائے تو ایک مالدار اپنے مال کو اسلام کی سربلندی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اگر یہ اہل ثروت نہ ہو، یہ مدارس کیسے قائم کیے جائیں؟ اگر یہ اہل ثروت نہ ہو، یہ مساجد کہاں سے تعمیر کی جائیں گی؟ اگر یہ اہل ثروت نہ ہو تو اوقاف کہاں سے قائم کیے جائیں گے؟ نیکی کے یہ بہت سارے کام مال کے بغیر انجام پذیر نہیں ہو سکتے ہیں دوستو، لیکن بیلنس ہونا ضروری ہے۔ بیلنس ہونا چاہیے ہماری زندگی میں۔ اگر بیلنس نہیں رہا تو یہ مال آپ کے لیے تباہی کا باعث ہو جائے گا، لیکن اگر آپ نے مال کا صحیح معنوں میں استعمال کیا تو یہ مال آپ کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہوگا دوستو۔ جس طرح سے اس مال نے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جنت کا سبب بنا، یہی وہ مال ہے جو قارون کی تباہی کا سبب بنا۔ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ مال دو دھاری تلوار ہے۔ آپ چاہیں تو اس مال کے ذریعے سے اپنی جنت کو خرید سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ چاہیں تو اس مال سے اپنی آخرت کو برباد کر سکتے ہیں، جس طرح قارون نے اپنی آخرت کو برباد کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، کہ اے قارون تجھے اتنے خزانوں سے نوازا گیا ہے، تو دنیا کو تلاش کر، دنیا میں اچھی زندگی گزار، لیکن آخرت کو فراموش مت کر۔ یہ اسلام کا بیلنس ہے، اسلام کی خوبصورتی ہے دوستو، یہ اسلام کا توازن ہے کہ آخرت کو فراموش مت کیجئے لیکن اپنی دنیا کو بھی بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کیجئے۔ اسلام کبھی آپ سے یہ نہیں کہتا ہے دوستو کہ آپ فقیری کی زندگی گزاریں، تلاشی کی زندگی گزاریں، بلکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے حوالے سے یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فقیری سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اے اللہ میں فقر سے اور کفر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ انسان جب فقیری میں مبتلا ہو جاتا ہے، قلاش ہو جاتا ہے، غریب ہو جاتا ہے، کم دست ہو جاتا ہے، یہ فقیری، یہ کم دستی، یہ قلاشی نامعلوم کتنے جرائم کا دروازہ کھولتی ہے۔ یہ فقیری ہے
جو انسان کو گدا گری کرنے کی تعلیم دیتی ہے، یہ فقیری ہے جو انسان کو کبھی کبھار چوری کرنے پر مجبور کرتی ہے، یہ فقیری ہے جو انسان کو کبھی مرڈر کرنے کی دعوت دیتی ہے، یہ فقیری ہے جو انسان کے ضمیر کو فروش کرنے پر آمادہ کرتی ہے، یہ فقیر ہے جو انسان کے دین کا سودا کر دیتی ہے۔ اسی لیے لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی، یا بنیا استغنی بالفقر، یا بنیا اے میرے بیٹے فقیری سے نجات حاصل کرنا، یا بنیا استغنی بالفقر، اے میرے بیٹے فقیری سے پناہ مانگنا، فقیری سے دور رہنا۔ اس لیے مفتقر احد قد الا اصابه ثلاث خصال، جب انسان کوئی فقیر ہو جاتا ہے، کلاش ہو جاتا ہے، کم دست ہو جاتا ہے، 3 خصلتیں اس کی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں۔ آپ خود مشاہدہ کرتے ہیں، معائنہ کر سکتے ہیں معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، جو انسان فقیر ہوتا ہے، کلاش ہوتا ہے، کم دست ہوتا ہے، اور وہیں پر اگر اس کے اندر دینداری بھی نہ ہو تو ایسے انسان کو بیوقوف سمجھا جاتا ہے، ایسے انسان کے اندر مروت نہیں ہوتی، ایسے انسان کا دین کمزور پڑ جاتا ہے۔ انسان اگر فقیر ہے، کلاش ہے، کم دست ہے، کتنی ہی جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں وہ اپنے دین کا سودا کر بیٹھتا ہے، حلال و حرام کی تمیز کو کھو بیٹھتا ہے، اس لیے کہ فقیری اور کلاشی اسے ان چیزوں کی تمیز کرنے سے مجبور کر دیتی ہے۔ مفتخر احد قط الا اصابه ثلاث خصال، کہ اگر کسی انسان کو فقیری لاحق ہو جاتی ہے تو انسان 3 خصلتیں اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ رقۃ فی دینہ، اس کا دین کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دین بڑا پھسا ہوتا ہے۔ ونقص فی عقلہ، اور اسے خبط الحواس شمار کیا جاتا ہے، بے عقل شمار کیا جاتا ہے۔ ایسے انسانوں کی باتوں کو سنا ہی نہیں جاتا۔ آپ معاشرے کے اندر دیکھیے، اپنے معاشرے پر نظر ڈالیے، اپنے حالات پر نظر ڈالیے، جو انسان بہت زیادہ کم دست ہوتا ہے، جس کے پاس رہنے کے لیے صحیح انداز سے گھر نہ ہو، پہننے کے لیے لباس نہ ہو، پہننے کے لیے چپل نہ ہو، کھانے کے لیے صحیح انتظام نہ ہو، بچوں کے جسم پر کوئی لباس نہ ہو، کسی مجلس میں حاضر ہو جائے لوگ اسے بے عزتی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اس کی باتوں کو سنا نہیں جاتا، اس کے مشوروں پر عمل نہیں کیا جاتا، اس کے باتوں کو کوئی وزن نہیں دیا جاتا، اور ایسے انسان کی مروت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے فقیری کوئی اچھی چیز نہیں دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں آپ کو رشک کرنے کی اجازت دی ہے۔ آپ رشک کر سکتے ہیں کہ اے اللہ جس طرح وہ بندہ ہے، اے اللہ مجھے بھی ویسا ہی کر دے۔ 2 چیزیں آپ نے فرمایا رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق، ایک وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال عطا فرمایا ہو اور وہ اپنے مال کو صحیح انداز سے اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہو، تو آپ اس انسان کو دیکھ کر کے رشک کر سکتے ہیں، دعائیں کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تو نے جس طرح فلاں انسان کو مالوں سے نوازا ہے اور حق کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق دی ہے، اے اللہ تو مجھے بھی اس جیسا انسان بنا دے۔ رش کرنے کی آپ کو اجازت دی گئی ہے کہ اگر کوئی انسان مالدار ہے، نیک ہے، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسے اغنیاء ہیں جن کو دیکھ کر کے انسان رشک کر سکتا ہے کہ اللہ انہوں نے تو اپنے مالوں کے ذریعے سے جنت خرید لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کو جنت کی گواہی ملی کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم کہ اگر عثمان آج کے بعد کوئی نیکی کا کام نہ کریں تو عمر بن عثمان بن عفان کو کوئی بھی چیز جنت میں داخلے سے روک نہیں سکتی ہے۔ کیا کیا تھا انہوں نے؟ مسلمانوں کے لیے بیر روما خریدا۔ بیر روما یہ یہودیوں کا کنواں تھا۔ جب مسلمان ہجرت کر کے آئے تو مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا، یہودی کا کنواں تھا، یہودی پانی پینے کی اجازت نہیں دیتا تھا، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مال کے ذریعے سے کنویں کو خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور جب بھی مسلمانوں کو ضرورت پڑی تو عثمان بن عفان نے اپنے مال کے دہانے کو کھول دیا، اور جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دنیا میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ تو یہ مال نعمت ہے دوستو، عظیم نعمت ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال صحیح انداز میں ہو۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح،
کتنا ہی اچھا مال ہے اس انسان کے لیے جو ایک نیک انسان تھا. اسی لیے جب آپ دعا کریں تو یہ ہماری دعا نہیں صرف ہونی چاہیے کہ اللہ ہماری آخرت کو سنوار دے، بلکہ قرآن کی تعلیم دیکھیں. قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو مجھے دنیا میں بھلائی عطا کر، اور دنیا میں بھلائی عطا کرنے کے بعد اے اللہ تو مجھے آخرت میں بھلائی عطا کر. یہ اسلام کا اصول ہے کہ سب سے پہلے آپ دنیا میں بھلائی کا تلاش کریں، بھلائی کو تلاش کریں، بھلائی کے لیے محنت کریں، کوشش کریں. یہ فقیر، یہ کم دست معاشرے کے لیے بوجھ ہے، یہ نفع بخش نہیں ہے. اس لیے ہمیشہ نفع بخش ہونے کی کوشش کریں. خیر الناس انفعهم للناس. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم ان ينفع اخاه فلينفعه. جو انسان اپنے بھائی کو نفع پہنچا سکتا ہے وہ اپنے بھائی کو نفع پہنچائے. جو انسان خود دوسروں کے نفع کا محتاج ہے وہ دوسروں کو نفع کیا پہنچا سکتا ہے؟ جو انسان خود چلنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے وہ دوسروں کو چلائے گا کیا؟ جو خود انسان کھانے کا انتظام نہیں کر سکتا ہے وہ دوسروں کو کھلائے گا کیا؟ جو اپنا گھر نہیں بنا سکتا ہے وہ یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے گھر کیا بنائے گا؟ جو اپنا گھر نہیں بنا سکتا وہ مسجد تعمیر کہاں سے کرے گا؟ جو اپنا گھر نہیں بنا سکتا وہ مدارس کی تعمیر کہاں سے کرے گا؟ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مضبوط کریں. مالداری کوئی بری چیز نہیں ہے، کوئی لعنتی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ مال ایک نعمت ہے بشرطے کہ اس کا استعمال صحیح انداز سے ہونا چاہیے. ابھی ہمارے گاؤں روڈھوں میں ایک ناگہانی حادثہ پیش آیا جس کے نتیجے میں ہمیں کچھ چیزیں کرنے کی ضرورت پڑی. ہمیں ایسے ناگہانی حادثات کے موقع پر میت کی حفاظت کے لیے فریزر کی ضرورت پڑی. تو ہم نے اپنے گاؤں میں میٹنگ کی، اپنے نوجوانوں کے ساتھ 32 سال 30 سال 35 سال کے نوجوانوں کے ساتھ ہم نے بات چیت کیا کہ ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت ہے جس کی کبھی کبھار ہمیں ضرورت پڑ سکتے ہیں ناگہانی حادثات کے موقع پر. ہم نے ان بچوں سے اپیل کی. الحمدللہ اسی مجلس کے اندر 1 گھنٹے کے اندر ہمارے 2 نوجوان جن کی عمر 30 سال سے 32 سال ہوگی، ایک نوجوان نے کہا کہ ایک فریزر 1 لاکھ روپے لگے گا، میں اسے لیتا ہوں. دوسرے نوجوان نے کہا کہ ایک فریزر میں اپنی طرف سے وقف کرتا ہوں. الحمدللہ 2 منٹ کے اندر 10 منٹ کے اندر ہم نے 2 لاکھ روپے کے 2 فریزر کا انتظام 2 نوجوانوں کے ذریعے سے کر دیا. اس اماؤنٹ کو جمع کرنے کے لیے ہمارے ہی علاقے میں کتنے ہی گاؤں ہیں پورے مہینے محنتیں کرتے ہیں، 1 لاکھ روپے اکٹھا نہیں کرتے، اور جس کی وجہ سے مکتب چلانا دشوار ہو رہا ہے. مکتب نہیں چلا پا رہے ہیں، 2 مدرسین کے تنخواہ کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد ایک دوسری بات آئی کہ گاؤں کے قبرستان کے لیے باؤنڈری کی ضرورت ہے. الحمدللہ جب اہل ثروت ہوتے ہیں تو کام بھی ہوتا ہے. ہم نے فیصلہ کیا اس موقع پر کہ اگر ہمارے گاؤں میں کوئی بھی میت ہو جائے گی تو ہم میت کے گھر آنے والے سارے مہمانوں کے کھانے کا انتظام ہم کریں گے. سوسائٹی کرے گی، گھر کے افراد نہیں کریں گے، اس لیے کہ گھر کے افراد مشغول ہو جاتے ہیں، جو آپ کے پڑوسی لوگ جو مشغول ہو جاتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں تعاون کی ضرورت ہے کہ ہم ایسے موقع پر میت کے گھر والوں کے لیے، ان کے گھر آنے والے مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کر سکیں، ان کے کفن دفن کا انتظام کر سکیں، ان کے قبر کا انتظام کر سکیں، تاکہ گھر کے لوگ مکمل مستغنی ہوں، انہیں کسی چیز کی ضرورت نہ ہو. ہماری یہ سوسائٹی ان سارے کاموں کو برداشت کرے. الحمدللہ ہم نے 2-4 دنوں کے اندر لاکھوں روپے کا انتظام کیا اور 2 فریزر کا انتظام کیا. یہ اہل ثروت کا نتیجہ ہوتا ہے. اگر آپ کے گاؤں میں اہل ثروت ہیں، محنت کرنے والے لوگ ہیں، کدوکاوش کرنے والے لوگ ہیں، دوسروں کے جسموں پر بوجھ بننے والے لوگ نہیں ہیں، جو اپنے پیروں پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اپنے ہاتھوں پر بھروسہ کرنے والے ہیں، وہاں پر بہت سارے دفاعی کام بھی آگے بڑھتے ہیں آسانی کے ساتھ. ابھی جب قبرستان کا کام شروع ہوا، باؤنڈری کرنا چاہتے تھے، ایک نوجوان نے کہا کہ ایک طرف کی باؤنڈری کا سارا خرچ میں برداشت کروں. 4 سے 5 لاکھ روپے کی ضرورت ہے صرف ایک باؤنڈری کی. ایک طرف ایک نوجوان 30-32 سال نوجوان اس نے کہا کہ ایک طرف کی باؤنڈری کا سارا خرچہ میں برداشت کرتا ہوں، 4 سے 5 لاکھ روپے. دوسرے نوجوان نے کہا کہ ایک طرف کا خرچ میں برداشت کرتا ہوں. دوستو جب اس طرح اہل ثروت ہوں گے، آپ کے اندر دینداری ہوگی، دین کا جذبہ ہوگا، نوجوانوں کو دین سے جوڑنے کی کوشش کریں گے، اس طرح کے کاموں کا انجام دینے میں انشاءاللہ العزیز آپ کو آسانی ہوگی.
آپ کو مسجدوں کی تعمیر کرنا ہے، مدرسوں کی تعمیر کرنا ہے، رفاہی کام انجام دینا ہے، یتیموں کی کفالت کا انتظام کرنا ہے، بیواؤں کی کفالت کا انتظام کرنا ہے، آپ کو غریب بچوں کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے۔ اہل خیرات کو آگے بڑھنا چاہیے، آگے آنا چاہیے۔ آپ کا یہی عمل ہے دوستو جو قابل رشک ہے، جس کو دیکھ کر کے لوگ رشک کر سکتے ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسلام نے آپ کو مال کے کمانے پر ابھارا تھا۔ اسلام نے ہرگز یہ نہیں کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، بلکہ اسلام ہر جگہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ اپنا اونچا ہاتھ رکھیں۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیمار ہوں، موت سے قریب ہو رہا ہوں، میں مالدار ہوں، میرے پاس مال ہے، میں اپنا 2/3 حصہ، میں اپنا 2/3 یعنی 3 حصے میں سے 2 حصے میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، ایسا مت کیجیے۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ اگر آپ اپنا مال صدقہ کر سکتے ہیں تو 1/3 اپنے مال کا 3 حصہ کیجئے، 1 حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیجئے، قربان کر دیجئے، صدقہ کر دیجئے، 2 حصہ باقی کر کے رکھیے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر کے جائیں، اپنے بچوں کو فقیر اور کلاش چھوڑ کر کے نہ جائیں کہ لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کریں، گدا گری کریں، دروازوں میں جا کر کے دستک دیں، یتکففون الناس، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کریں۔ بہتر یہ ہے کہ تم اپنے بچوں کو مالدار چھوڑ کر کے جاؤ کہ اس کی نوبت نہ آنے پائے۔ گویا کہ اسلام آپ کو باعزت زندگی گزارنے کی تلقین کرتا ہے دوستو۔ آپ کو اسلام کسی بھی حال میں اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ قدرت رکھنے کے باوجود، طاقت رکھنے کے باوجود لوگوں کے سامنے اپنا ہاتھ دراز کریں، لوگوں کے صدقات و خیرات پر بھروسہ کریں، لوگوں کی گندگیوں پر زندگی گزارنے کی عادت ڈالیں۔ اسلام ہر کسی چیز کو پسند نہیں فرماتا ہے دوستو، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس تکثرا فإنه يسأل جمرا، کہ اگر کوئی انسان مال میں کثرت کے لیے سوال کرتا ہے، لوگوں سے مال طلب کرتا ہے، چاہتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، وہ مال نہیں طلب کر رہا ہے بلکہ وہ آگ کا سوال کر رہا ہے، آگ مانگ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان لا يزال الرجل يسأل الناس، ایک انسان لوگوں سے سوال کرتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ آئے گا اس کے چہرے پر گوشت کا ایک لوٹا بھی نہیں رہے گا۔ یہ لعنت ہے، یہ سوال کرنا لعنت ہے۔ اگر آپ کے پاس قدرت ہے اور طاقت ہے، سوالیہ بننے کی اسلام اجازت نہیں دیتا ہے جب تک کہ کوئی مجبوری نہ آ جائے۔ آپ معاشرے کے لیے موج مت بنیے، معاشرے کے لیے نفع بخش ہونے کی کوشش کیجئے، چاہے آپ اپنے جسم کے ذریعے، چاہے آپ اپنے دماغ کے ذریعے، چاہے آپ اپنے مال کے ذریعے لوگوں کے لیے نفع بخش ہونے کی کوشش کریں، لوگوں کے لیے بوجھ نہ بنے، معاشرے کے لیے بوجھ نہ بنے۔ ہمارا یہ نوجوان اپنی طاقت کا صحیح معنوں میں استعمال کرے، اپنے وقت کو ضائع نہ کرے تاکہ آپ دوسروں پر بوجھ نہ بننے پائیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے، یہ اسلام کی تلقین ہے دوستو۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے انہو لقی رجلا یتعبد، عیسیٰ علیہ السلام نے کسی آدمی کو دیکھا کہ وہ بہت عبادت کر رہا ہے، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ کہا عبادت کر رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا وَمَن يَعُولُكَ، تمہاری دیکھ ریکھ کون کرتا ہے، تمہارا خرچ کون برداشت کر رہا ہے، تمہارے گھر کی ضروریات کون پوری کر رہا ہے؟ قال اخی، کہا میرا بھائی میرے بوجھ کو برداشت کر رہا ہے۔ کہا این اخوک، تمہارا بھائی کہاں ہے؟ قال فی مزرعۃ، کہا وہ کھیت میں کام کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اخوک اعبد للہ منک، تیرا بھائی تجھ سے کہیں زیادہ عبادت گزار ہے، تو مسجدوں میں آ کر کے سجدہ ریزی کرتا ہے، تو مسجدوں میں آ کر کے عبادتیں کرتا ہے، مسجدوں میں آ کے اعتکاف کر کے بیٹھا ہوا ہے، معاشرے کے لیے بھائی کے لیے بوجھ بنا ہوا ہے، اور اسے تو عبادت کا تصور کرتا ہے۔ یہ عبادت نہیں ہے، رذالت ہے۔ عبادت تو یہ ہے کہ آپ سارے حقوق کو ادا کریں، عبادت تو یہ ہے کہ آپ کھیتوں میں جا کر کے کام بھی کریں، عبادت تو یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے کمائیں، عبادت تو یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے اچھے سے اچھا کمانے کی کوشش کریں۔ آپ اپنے بچوں کے منہ میں، اپنی بیوی کے منہ میں جو لقمہ ڈالتے ہیں دوستو، یہ لقمہ ڈالنا صدقہ ہے۔
یہ جرم ہے، یہ معاشرے کا جرم ہے، یہ معاشرتی جرائم میں سے ہے کہ انسان عبادت کے نام پر، ریاست کے نام پر مسجدوں میں اعتکاف کر کے بیٹھ جائے، کمانے نہ نکلے اور کہیں میں بڑا عبادت گزار ہوں. وہ انسان عبادت گزار نہیں ہے. عبادت گزار وہ انسان ہے جو معاشرتی حقوق کو ادائیگی کرتے ہوئے، حقوق کی ادائیگی کرتے ہوئے زندگی گزارے، اپنے ماں باپ کے لیے کمائے، اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر زندگی گزارنے کا وسائل مہیا فرمائے. ایک صحابی رسول نے فرمایا ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، ایک انسان چاہتا ہے کہ اس کے جوتے اچھے ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ جمیل يحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. ان اللہ يحب ان يرى اثر نعمته على عبده، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ اگر اللہ نے آپ کو نعمتوں سے نوازا ہے تو اس نعمت کا اظہار آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے. اگر اللہ نے آپ کو دولت سے نوازا ہے تو آپ کے گھروں کے ذریعے، آپ کی گاڑیوں کے ذریعے، آپ کے انفاق کے ذریعے اس کا اظہار ہونا چاہیے، آپ کے لباس کے ذریعے اس کا اظہار ہونا چاہیے. اور شیخ نے جو حدیث بیان فرمائی تھی اربع من السعادہ، اس دنیا میں جس انسان کو 4 چیزیں مل جائے وہ انسان اس دنیا میں خوش بخت ہے، سعید ہے. کون ہے؟ جس کے پاس لمبا چوڑا گھر ہو. آپ اگر لمبے چوڑے گھر کی اہمیت کو سمجھنا چاہتے ہیں تو 1 منٹ کے لیے بامبے کا ذہنی سفر کریں. بامبے میں رہنے والے لوگوں کی عزت و ناموس صحیح معنوں میں محفوظ نہیں رہتی. کوئی انسان صحیح معنوں میں وہاں رہ کر کے پردے پر برت نہیں سکتا ہے. وہاں پر کوئی انسان اپنے مہمانوں کی ضیافت صحیح معنوں میں نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ گھر تنگ ہے. جس گھر میں خود سوتا ہے وہیں پر بچے سوتے ہیں، جس گھر میں خود سوتا ہے وہیں پر مہمان کو سلانا ہے یا تو مہمان کو گھر سے باہر کرنا ہے. اسی لیے فرمایا تھا کہ الدار الواسعہ، اگر کسی انسان کے پاس لمبا چوڑا گھر ہو تو وہ انسان اس دنیا میں خوش بخت ہے. 22 سال زندگی گزارے آپ کی بیوی 22 سال زندگی گزارے، آپ کی بیٹیاں 22 سال زندگی گزارے، آپ کے بیٹے 22 سال زندگی گزارے. بلوغت کے بعد بچے کا بستر الگ کر دیا جانا چاہیے، بہنوں کا بستر الگ ہو جانا چاہیے. لیکن اگر تنگ گھر ہے اس سنت پر عمل نہیں کر سکتے ہیں. ایک کمرے میں مل کر کے سونے کی نوبت آتی ہے. مہمانوں کی ضیافت نہیں کر سکتے، ٹھہرا نہیں سکتے ہیں اپنے گھروں میں. اربع من السعادہ، 4 چیزیں سعادت میں سے. اگر آپ کے پاس آج کے زمانے کے لحاظ سے اچھی گاڑی ہے، اچھی سواری ہے، وہ انسان خوش بخت ہے. اگر آپ کے پاس سواریاں نہیں ہیں آپ بہت سارے کاموں سے محروم رہ جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس اچھی سواری ہے، میں دیکھتا ہوں گاؤں کے اندر، سوسائٹی کے اندر، اگر آپ کے پاس جس طرح مال ہے کوئی قریب آپ سے قرض بھی لے لیتا ہے. اگر آپ کے پاس مال ہے کوئی کمدست شادی کے موقع پر آپ سے قرض لے لیتا ہے. کوئی غریب ہے آپ اس کا راشن بھروا دیتے ہیں. کوئی غریب ہے عید کے موقع پر اس کے کپڑوں کا انتظام کر دیتے ہیں. کوئی غریب ہے اس کے لیے گھر بنا دیتے ہیں. کوئی غریب ہے آپ کے پاس سواری ہے، بیمار ہو گیا اور آپ کی 12 بجے اپنی گاڑی اٹھایا ہاسپٹل پہنچا دیا. اور جو انسان خود سائیکل پہ چلنے کی سکت نہیں رکھتا ہے وہ آپ کی مدد کیا کرے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض صحابہ کرام روتے ہوئے آئے اور کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں شریک ہونا چاہتا ہوں لیکن جہاد میں شریک ہونے کے لیے ہمارے پاس گھوڑے اونٹ نہیں ہیں، ہمیں سوار کر دیجئے، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں، جہاد کا شوق ہے، میدان جہاد میں اپنا سر کٹانا چاہتا ہوں، خون بہانا چاہتا ہوں، لیکن میدان کارزار تک پہنچنے کی طاقت نہیں ہے، سواری نہیں. کہا جاؤ میرے پاس آپ کو سوار کرنے کے لیے کوئی سواری نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تولوا واعجلهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. یہ صحابہ کرام واپس ہوئے روتے ہوئے بلکتے ہوئے کہ آج میں میدان کارزار میں شریک ہو کے جام شہادت نوش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آج میرے پاس سواری کے لیے سواری نہیں ہے، آج میرے پاس گھوڑا یا اونٹ نہیں ہے جس پر سوار ہو کر کے میں میدان کارزار تک پہنچ. اس لیے یہ اچھی سواری نعمت ہے. آپ اس سے غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت بھی کرتے ہیں، اپنی خواتین کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ 4 چیزیں سعادت میں سے. مال کوئی لعنت نہیں ہے، سرمایہ کوئی لعنت نہیں ہے، بلکہ یہ عظیم سرمایہ ہے، عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے، بشرطے کہ اس کا استعمال صحیح انداز سے کیا جائے. آپ غرور میں مبتلا نہ ہوں، آپ مال کو کمانے کے لیے جھوٹ کا استعمال نہ کریں، مال کو کمانے کے لیے ناپ تول میں کمی نہ کریں، مال آ جانے کے بعد کبر و غرور میں مبتلا نہ ہوں، مالوں کے آ جانے کے بعد آپ بخیلی نہ برتیں.
اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ الا ملکان ینزلان ویقولان اللہم اعط منفقا خلفا اللہم اعط ممسکا خلفا، کہ جب بھی صبح ہوتی ہے ہر روز دو فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اعط ممسکا خلفا، اے اللہ جس نے اپنے مالوں کو روک کر کے رکھا ہے، تیرے مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، اے اللہ جس مال کو وہ اللہ کے راستوں میں استعمال نہیں کرتا ہے، اے اللہ تو اس کے مال کو تباہ برباد کر دے، اور جو انسان اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتا ہے اے اللہ تو اس کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرما۔ تو مال جمع کریں، مال کو جمع کرنے کی کوشش کریں، مال کے لیے محنتیں کریں۔ ایک دو باتیں کہہ کر کے آپ سے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس لیے کہ وقت بہت گزر چکا ہے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اکل احد طعاما قط خیر من ان یاکل من عمل یدہ، کہ سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو انسان اپنی کمائی سے کھائے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای العمل افضل ای الکسب افضل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہتر عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ انسان اپنی گاڑھی کمائی کر کے کھائے، اپنے بچوں کو گاڑھی کمائی سے کھلائے، اپنی محنت کا کھلائے، یہ انسان کا سب سے بہترین عمل ہے۔ اسی طرح سے عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا ما من موضع یأتینی الموت فیہ احب الی من موطن اتسوق فیہ لأہلی، کہ میری یہ تمنا ہے، ذرا اثر پر غور کریں کہ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمنا کیا ہے، آرزو کیا ہے۔ عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمنا کر رہے ہیں، آرزو کر رہے ہیں کہ اے اللہ میری یہ آرزو ہے، میری یہ التجا ہے، میری یہ درخواست ہے کہ اے اللہ مجھے موت ایسی جگہ پر آئے جہاں میں اپنے بچوں کے لیے کچھ لین دین کر رہا ہوں، خرید و فروخت کر رہا ہوں، بیع و شراء کر رہا ہوں، گویا کہ میں تجارت میں مصروف ہوں، لین دین کر رہا ہوں، کمانے کے لیے بازار میں گیا ہوا ہوں۔ اے اللہ تو مجھے ایسی جگہ پر موت دینا کہ میں اپنے بچوں کے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے مال کمانے کی کوشش کر رہا ہوں، بیع و شراء کر رہا ہوں، لین دین کر رہا ہوں، اے اللہ تو مجھے موت کو ایسی جگہ پر دینا۔ اس سے پتہ چلتا ہے دوستو کہ انسان کو محنت کرنا چاہیے، مشقت کرنا چاہیے، محنت سے کام لینا چاہیے، نہ کہ دوسروں پر انسان کو بوجھ بننا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اسلام کی خوبصورتی دیکھیے، ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے، کتنا خوبصورت ہے ہمارا اسلام، کتنا متوازن ہے ہمارا اسلام۔ ہم مسلمان جمعہ کے روز چھٹیاں مناتے ہیں کہ آج تو چھٹی کا دن ہے، آج تو تفریح کرنے کا دن ہے، آج تو گھروں کی صفائی و ستھرائی کا دن ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کے اندر پھیل جاؤ، نکل جاؤ زمینوں کی طرف، بازاروں کی طرف، کھیتوں کی طرف، کھلیانوں کی طرف، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزیاں تلاش کرو۔ ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر کے اپنے گھروں میں چھٹیاں منانے کے لیے بیٹھ کر جاؤ، تفریح کے لیے نہیں، انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں، وقت گزاری کے لیے نہیں، بلکہ اس وقت کو، جمعہ کے دن کو بھی غنیمت سمجھتے ہوئے نماز کے بعد فوراً اپنے کھیتوں میں چلے جاؤ، اپنے بازاروں میں چلے جاؤ، اپنی دکانوں پہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی روزیاں تلاش کرو۔ یہ اسلام کی خوبصورتی ہے دوستو کہ آپ کو جمعہ کے روز بھی، جمعہ کی نماز کے فوراً بعد روزیاں تلاش کرنے کے لیے بازاروں کی طرف، کھیتوں کی طرف نکلنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی انسان اپنے گھر سے کوئی رسی لے اور جنگلوں میں جائے اور جنگلوں میں لکڑیاں کاٹ کر کے اپنی پیٹھ پر لاد کر کے لے کر کے آئے، بازاروں میں جا کر کے بیچے اور کمائے، یہ بہتر ہے کہ جا کر کے لوگوں کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کرے، اپنے آپ کو ذلیل کرے، رسوا کرے، اپنی عزتوں کا سودا کرے۔ اس سے کہیں بہتر ہے کہ انسان اپنے پیٹھوں پر لکڑیوں کا گٹھڑ لا کر کے بازاروں میں جائے۔ یہ باعزت انسان کرتا ہے کہ رسیاں لے کر کے، کڑھالی لے کر کے بازاروں میں جاتا ہے، جنگلوں میں جاتا ہے اور جنگلوں سے لکڑیاں کاٹ کر کے بازاروں میں بیچتا ہے اور اس حلال کمائی کے ذریعے اپنا پیٹ پالتا ہے، اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے۔ وہ اس انسان سے بہتر ہے جو در در پہ جا کر کے گداگری کرتا ہے، سوالے کرتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، کوئی دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا۔ دوستو اس لیے نوجوانوں میرا یہ آپ کو پیغام ہے
کہ آپ سب سے پہلے تو اپنے آپ کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، وقت کو ضائع نہ کریں۔ گارجین حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے استعمال کریں۔ شکایت ہے، ادارے کو شکایت ہے، اتنا بڑا ایریا ہونے کے باوجود، جماعت کا ایریا ہونے کے باوجود پڑھنے والے بچے دستیاب نہیں ہیں۔ افسوس کی بات ہے، ماتم ہے دوستو مسلمانوں پر کہ اتنا بڑا ادارہ، اتنا بڑا علاقہ اور آپ کے مدرسے میں حفظ کرنے کے لیے بچے میسر نہ ہو۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ گارجین حضرات سے ایک درخواست ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنے بچوں کو تعلیم سے آراستہ کرنے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں۔ تعلیم ہی ہمارا یہ زیور ہے، ہماری خوبصورتی ہے۔ اور جو لوگ تعلیم سے جڑے ہوئے نہیں ہیں یا ان کی ایک ضرورت ہے، تو نوجوانوں سے میں خاص طور پر درخواست کرتا ہوں کہ نکڑوں پر، بازاروں پر، چوراہوں پر، گلیوں میں گزار کر کے موبائلوں کے ساتھ، فلموں کے ساتھ گپ شڑاکے کرتے ہوئے جو لوگ وقت گزاری کرتے ہیں، دوستو آپ اپنے وقت کی قیمت کو سمجھیں۔ الوقت کالسیف ان لم تقطعه یقطعک، وقت تلوار کے مانند ہے، اگر تم تلوار کو نہیں کاٹو گے تلوار تمہیں کاٹ دے گا دوستو، اگر تم وقت کو نہیں کاٹو گے وقت کاٹ دے گا، اور گزرا ہوا وقت بھی واپس نہیں آتا ہے دوستو۔ یہ گزرا ہوا سیکنڈ، یہ گزرا ہوا لمحہ، یہ گزرا ہوا منٹ کبھی دوبارہ واپس نہیں آنے والا ہے دوستو۔ اس لیے نوجوانوں اپنی زندگی کے ان قیمتی اوقات کو قیمتی سمجھو، اپنی بہتر سے بہتر دنیا بنانے کی کوشش کرو، تعلیم سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کرو، مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑو، جہاں ہمارے نوجوان حضرات اپنے اندر یہ بیداری پیدا کریں، وہیں پر گارجین حضرات، ہماری مائیں اپنے بچوں کے تعلق سے بیدار ہوں، ان کے اوقات کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنی دنیا کو آخرت کے ساتھ ساتھ سنوارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم نے جو باتیں قرآن سنت کے حوالے سے کہی ہیں، سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ میں اپنے سامعین سے بھی درخواست کرتا ہوں اور اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہم نے جو باتیں کتاب و سنت کے حوالے سے اس اسٹیج سے سنی ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اپنے دلوں میں جگہ کر کے دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔